ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ جانور جن کے ساتھ شیطان رہتا ہے وہ کون سے جانور ہیں؟ وہ جانور ہم نے دیکھے دو جو شیطان کو دیکھ سکتے، کتا اور گدھا۔ اب ہم نے دیکھا شیطانوں کے خود کے جانور بھی ہوتے ہیں، اب ہم وہ جانور دیکھ رہے ہیں جو شیطان جن کے ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو ہے صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اونٹ کو شیطان سے پیدا کیا گیا ہے، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اونٹ کو اللہ نے شیطان سے پیدا کیا ہے، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا اونٹ وہ جانور ہے جس کے ساتھ شیطان رہتا ہے، جس کے ساتھ شیطان رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اور یہ الفاظ جو ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو اس لیے کہ اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ اونٹوں کے باڑے میں، مطلب جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں نا، ان کا جو اونٹ جہاں رکھے جاتے ہیں وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اونٹ کے ساتھ شیطان ہے اور اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے۔ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو آپ نے فرمایا اس لیے کہ بکریوں میں برکت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اونٹ شیطان سے پیدا ہوا، اونٹ کے ساتھ شیطان رہتا ہے اور بکریوں میں برکت ہے، اسی لیے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اونٹ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں اونٹ کا اگر کوئی گوشت کھائے تو اسے اپنا وضو دوبارہ دہرانا ہوگا، مطلب اگر کوئی انسان باوضو ہو اونٹ کا گوشت کھا لے اسے وضو کو دہرانا ہوگا، شاید اس وجہ سے کہ یہ شیطان سے پیدا کیا گیا۔ اور اونٹ کی خصوصیت ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ مالک اسے کتنا بھی پالے، جس دن وہ اس مالک سے چھوٹتا ہے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مثال اونٹ سے دی کہ جو حافظ قرآن کو نہیں بار بار پڑھتا تو قرآن ایسے ہی چلا جاتا ہے اس سے دور جیسے اونٹ بھاگ جاتا ہے، مطلب قرآن بہت جلدی نکل جاتا ہے ذہنوں سے، اس لیے اس کو بار بار میمورائز، اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، جو لوگ حفاظ ہیں یاد کرنا چاہیے۔ تو اونٹ وہ جانور ہیں جس کے ساتھ شیطان رہتا ہے، یہ بات حدیث سے پتہ چلی، لہٰذا اس کے باڑوں میں نماز جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ مسند ہے تر بچھی ہوئی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ اب یہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ختم ہوا، اب یہاں ایک نئی چیز کی طرف بات آ گئی، اور اللہ انسانوں کو ایک طرف متوجہ کرا رہا ہے۔ وہ فرمایا کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ شاید یہ بات یا تو کافروں کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تو پہلی بار اونٹوں کو دیکھ لو تم، یا پھر یہ ان کے لیے کہی جا رہی ہے جو ایتھسٹ ہے، جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تم کیا اونٹ کو نہیں تھے؟ چونکہ مشرکین مکہ کے پاس اونٹ سب سے کامن چیز تھی جو اویلیبل تھی، جس کا سب زیادہ فائدہ اٹھاتے، سمجھا؟ سفر ہوتا تو اس پہ سامان لے جاتے، سفر کے اندر آندھی طوفان آیا تھی تو اس کو بٹھا کے اس کے نیچے چھپ جاتے تھے، گردن کے نیچے چھپ جاتے تھے، گردن کو پکڑ لیتے اڑ کے نہ چلے جائے، اونٹ ایک دم آرام سے بڑھ جاتا ہے، اور اس کا جو چلانے والا ہے اس کو پکڑ کے، چونکہ ٹینٹ وینٹ سب اڑ جاتے جب ریگستان میں ہوا چلتی تو وہاں کام آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مصیبت اور مشقت کے اندر جو ہے اونٹ کا جو ہے جس میں پانی ہوتا ہے تو اس کو مار کے پانی پی جاتے تھے، یہ پانی بہت اپنے اندر سٹور کر کے رکھتا تھا، اس کا گوشت کھاتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے، اس کا دودھ پیتے تھے، اس کی کھال یا اس کا اون نکال کے اس سے سردی کے اندر کپڑے بناتے تھے، مطلب ان کے لیے اونٹ بہت کچھ تھا، ان کا سرمایہ تھا، ان کا ایسٹ تھا یاد رکھیے۔ تو کہا کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا، کیسی خصوصیت پیدا کیا؟ ہاں، اس کے پنجے دیکھو اپنے آپ میں کتنی خصوصیت کے حامل ہے کہ وہ بنایا گیا اسپیشلی ریگستان میں چلنے کے لیے۔ کسی کہنے والے نے ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹری بنائی تھی کیمل اونٹ کے اوپر، تو وہ کہنے لگا کہ اونٹ جو ہے نا بولے جانوروں کا آرنلڈ شوارزنیگر ہے، بولے بہت پاورفل ہوتا ہے، دبلا پتلا ہے لیکن بہت پاورفل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کی بلڈ بہت الگ ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیسا بنایا، زمین سے اونچا تاکہ ریت سے جو ہیٹ نکلتی وہ اس تک اس کی باڈی تک نہ پہنچے، اس کو ہائٹ بنایا۔ اس کے اوپر دیکھیے وہ جو ڈیولپ کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، جب اس کو کھانا اور پانی مل گیا نا تو بس وہ شروع ہو جاتا ہے، اتنا کھاتا ہے اور اتنا پیتا ہے تاکہ وہ چربی ڈیولپ کر لیتا ہے اور پانی سٹوریج کرتا ہے، 200 لیٹر سٹوریج کر کے رکھتا ہے، مانو آپ کو، اور اس کا باڈی ہضم نہیں کرتی، وقتاً فوقتاً جب لگتا ہے وہ جاتے رہتا ہے، اور وہ ختم ہونے کے بعد اس کے پیٹ کی جو چربی ہوتی ہے نا، ہمپ جو ہوتی ہے اس کی، بیلوں میں دیکھو آپ کو دیکھیں گے کبھی کبھار ہوتا ہے، وہ چربی پگھلتی ہے پھر کمزوری کے دائیں میں، اور اس سے بھی وہ زندہ رہتا ہے،
سمجھا؟ تو اللہ نے دیکھو کیسا بنایا اونٹ کو, تم غور نہیں کرتے, اس کو استعمال کرتے ہو, سفر کرتے ہو, پالتے ہو, رکھتے ہو, دودھ پیتے ہو, گوشت کھاتے ہو, اس کا جو ہے لیدر, اس کی اسکن استعمال کرتے ہو. دیکھو کیسا بنا اللہ نے, کس طرح اس کو پیدا کیا, اس کی پیدائش پہ غور کرو, اللہ کا انکار نہیں کرو کبھی. کیا ایسا جانور خود بخود بن جائے نا, اتنی سہولت والا, اتنا فٹ ٹو نیچر اور انوائرمنٹ کہ جہاں جیسا ہونا ویسا ہے. اگر اونٹ کے پیر جو ہاتھی ایسے ہو جاتا تو کتنا مشکل ہوتا تھا. اتنا ڈیولپڈ ہے اس کا تو دیکھو آپ کتنا ڈیولپڈ کیا گیا ہے کہ بالکل ریت کے حساب سے بنا ہے. ورنہ ریت میں اگر پتلے اگر تو ہوں گے تو جانور دھس جائیں گے اندر. بڑا بنایا گیا ہے اس کی باڈی کے حساب سے, مطلب اوپر پیر چھوٹا ہے لیکن نیچے ہاتھی جیسا ہے اس کا اتنا بڑا, تاکہ وہ ٹک جائے. آپ دیکھو کیسا اللہ نے بنایا, غور کرو اس کے اوپر.